سیدہ طیبہ سیدہ آمینہ لیٹے ہوئے ہیں تشریف فرمائیں ان کی وہ بچپنا ہمارے بچوں کی طرح ان کا بچپنا نہیں ہے وہ لیٹے ہوئے ہیں کی بات ہے حلیمہ ایک چہرے کو دیکھا خوبصورت ہے حسین و جمیل ہے کاجل ڈالا ہوا ہے اور حسن اتنا حسن ہے کہ حلیمہ سادیہ حلیمہ سادیہ نے اپنی مصطفیٰ پہ آقا کریم علیہ السلام نے بھی اپنی آنکھیں کھولی تو ہونٹوں کے اوپر تھوڑا سا تبسم فرمایا سیدہ آمینہ نے فرمایا حلیمہ پہلے بڑیاں دائیاں آئیاں نے ہر ایک دائی نے یہی پوچھا یہ یتیم ہے یتیم سمجھ کے وہ چھوڑ کر چلی گئی کافی دائیوں نے آ کر میرے بیٹے کے حسن کو بھی دیکھا لیکن محمد نے آنکھ بھر کر ان کے چہروں کی طرف نہیں دیکھا یہاں پہ میں ایک نقطہ بیان کرتا ہوں حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب آپ کی پیدائش ہوئی آپ کی والدہ نے فرعون کے خوف کو ایک صندوقچے کے اندر بند کر کے موسیٰ علیہ السلام کو وہ نہر پانی کے اندر جو ہے وہ ترا دیا وہ صندوقچہ جا رہا ہے اب فرعون کے ڈر سے موسیٰ کو بچایا کہ موسیٰ پلا بھی فرعون کے گھر میں اب موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے گھر پہنچا فرعون کے پاس اولاد نہیں تھی فرعون کی بیوی آسیہ نے کہا کہ یہ ایک صندوقچہ آ رہا ہے صندوقچہ کو دیکھا تو اس کے اندر خوبصورت حسین و جمیل بچہ کون موسیٰ علیہ السلام کہا کہ ہمارے پاس اولاد نہیں اللہ تعالیٰ نے کرم کر دیا ہے یہ بیٹا دے دیا ہے تم اجازت دو تو اس کی تربیت کرتی ہو یہ تیرا والی ورث بن جائے گا تیری بادشاہیت اس کو مل جائے اب فرعون کو یہ نہیں پتا تھا کہ جس کی خاطر میں تباہی بربادی کر رہا ہوں وہی میرے گھر آ جائے گا وہی میرے گھر آ کر جو ہے وہ پرورش کرے گا اب فرعون کیا کرتا ہے فرعون کی بہن فرعون کی والدہ فرعون کے خاندان کی دائیاں وہ آدمی ہیں آ کر موسیٰ کو دودھ پلانے کی کوشش کرتے موسیٰ دودھ نہیں پیتا سماعت فرمانا موسیٰ دودھ نہیں پیتا موسیٰ نے دودھ کس کا نہ پیا فرعون کی بہن کا دودھ نہ پیا فرعون کے خاندان کی دائیوں کا دودھ نہ پیا ارے کیوں نہ پیا اس لیے کہ وہ نبی ہے ارے نبی وہ نبی ہوتا ہے جو پیدائش کے طور پر بھی نبی ہو نبی وہ نبی ہے موسیٰ نے پہچان لیا کہ جو فرعون کی بہن ہے یہ ناپاک ہے پاک نہیں فرعون کے خاندان کی دائیاں ناپاک ہے پاک نہیں وہ نبی نہیں ہوتا جس کی رگوں کے اندر ناپاک دودھ چلا جائے ناپاک خوراک چلی جائے میں کہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام دودھ نہیں پیتے بڑے فرعون نے بڑی کوشش کی ہر طرح کی لیکن دودھ نہیں پی رہے وہ زاروں کی طرح رو رہے حتیٰ کہ موسیٰ علیہ السلام کی بہن گھر کے اندر کام کرنے کی نیت سے آتی ہیں آ کر اس کی حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا سے کہا کہ میرے پاس ایک دائی ایسی موجود ہے جو دائی آ کر اس کو دودھ پلائے گی امید ہے کہ یہ بچہ دودھ پی لے گا کہا کہ اگر
ایسا ہے جلدی کر جا اس دائی کا انتظام کر کے لا، اس دائی کو بلا کر لا، وہ دائی جا کے بچے کو دودھ پلائے تاکہ یہ بچہ خاموش ہو جائے۔ یہ زاروں کی کار رو رہا ہے، حتیٰ کہ یہ رونے کی وجہ سے کہیں جان نہ بھی دے دے۔ جلدی سے موسیٰ علیہ السلام کی پیاری بہن ہمشیرہ دوڑتی ہوئی اپنی اماں جان سے کہتی ہے اماں جان کام بن گیا ہے، اماں جان کام بن گیا ہے، میں نے دائی کا نام لیا ہے، جا کر کہیں منہ سے کوئی ایسا الفاظ نہ نکال دینا۔ اماں دائی بن کے جائی، جا کر میرے بھائی رو اپنے لال کو دودھ پلا کے آ جا۔ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ آتی ہیں فرعون کے گھر، دائی بن کر، خادمہ بن کر، نگرانی بن کر موسیٰ علیہ السلام کو اٹھایا۔ جب گود میں لیا موسیٰ علیہ السلام ماں کے چہرے کی زیارت بھی کرتے ہیں، ساتھ ساتھ مسکراتے بھی ہیں۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے منہ کے اندر دودھ دیا، موسیٰ علیہ السلام نے دودھ پینا شروع کر دیا، خاموش ہو گئے۔ میں کہتا ہوں یہ تو سید الانبیاء ہے، یہ تو موسیٰ کا بھی نبی ہے، یہ تو عیسیٰ کا بھی نبی ہے، یہ تو ابراہیم کا بھی نبی ہے، یہ تو اسماعیل کا بھی نبی ہے، یہ تو آدم کا بھی نبی، یہ تو شیش کا بھی نبی، یہ تو لوط کا بھی نبی۔ اگر موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی عقل عطا فرمائی ہے، سمجھنے کی اتنی قوت عطا فرمائی ہے، وہ سمجھ کر اپنی پاک ماں کا دودھ پی سکتا ہے، پھر محمد بھی سمجھ کر اور دے کر پاک دودھ حلیمہ کا پی سکتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام کو گود میں لیا، حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں یتیم ہے خوبصورت آمنہ اور آپ بھوکا رہنا منظور کرنا، اپنی اولاد کو بھوکا رہنا منظور کرنا گی، انہوں کدی بھوکا نہیں رہن دیا۔ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ نے فرمایا حلیمہ لے جا، وہ منظر جبریل نے بھی دیکھا ہوگا، وہ منظر میکائیل نے بھی دیکھا ہوگا، وہ منظر اسرافیل نے بھی دیکھا ہوگا، وہ منظر رب کی رحمت نے بھی دیکھا ہوگا۔ محبوب حلیمہ کی گود میں آ جاتا ہے، آقا کریم علیہ السلام کو لیا، اونٹنی کے اوپر سوار ہوتی ہیں، حارس نے حلیمہ نے حارس کے پیچھے بیٹھ کر اپنے گود میں لے لیا، اونٹنی کو چلاتے ہیں، اونٹنی چلتی نہیں۔ میں کہتا ہوں جس جانور کے اوپر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جائیں وہ جانور بھی حیا کرتا ہے، سبحان اللہ، جانور بھی ادب کرتا ہے، جانور بھی اتنی عقل و شعور رکھتا ہے، سید الانبیاء ہے، پیچھے بیٹھا ہوا ہے کیسے چلو۔ اچھا حلیمہ سعدیہ سے حارس نے کہا حلیمہ یہ بچے کو میری گود میں بٹھا، وہ گود میں بٹھاتی ہے، وہ ڈاچی اونٹنی اٹھتی ہے، اتنی طاقتور، اتنی طاقتور، اتنی مضبوطی کے ساتھ، اتنی رفتار کے ساتھ۔ اور میں کہتا ہوں آقا کریم علیہ السلام کے لیے معراج کا ٹائم آیا، جبریل براق لے کر آیا، وہ پیارا محبوب براق کے اوپر سوار ہونے والا جب حلیمہ سعدیہ کی اونٹنی پہ سوار ہوا، اللہ نے اس کو براق جیسی قوت عطا فرمائی، طاقت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اونٹنی کو جبریل امین یا رب جلیل حکم جلدی کر جا، میرا محبوب اونٹنی پہ جا چکا ہے، اب وہ اونٹنی مکہ کی وادی سے نکلے گی، آگے دائیاں جا چکی ہیں،
مٹی کی دھول جو ہے وہ اڑ رہی ہے، وہ دھول کہیں چہرہ مصطفیٰ پہ نہ گرے۔ ارے آقا کریم علیہ السلام کے چہرے کے اوپر وہ مٹی کی دھول نہ آئے، یہ رب کی رحمت گوارا نہیں کرتی۔ ارے جنگ احد کو لیتے ہیں، جب جنگ احد کی باری آتی ہے، آقا کریم علیہ السلام کے دندان مبارک جب زخمی ہوتا ہے، لب سے خون کا قطرہ نکلتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل یا رب جلیل حکم کہ میرے محبوب کے لب سے خون کا قطرہ نکلا، تو خون کا قطرہ زمین پہ نہ گر، اگر زمین پر گر گیا قیامت تک لوگ زمین سے فائدہ نہیں لے سکیں گے، زمین ہریالی پیدا نہیں کرے گی، زمین سے سبزہ نہیں اگے گا، زمین کے اوپر رحمت کے چھینٹے نہیں پڑیں گے، مولا تو پھر کیا کروں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے جبریل جلدی کر وہ خون کا قطرہ اپنے پروں کے اوپر محفوظ کر لے، میری رحمت گوارا نہیں کرتی کہ میرے محبوب کے خون کا قطرہ زمین کی مٹی کے اندر رل جائے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جبریل جلدی کر جو ہے اونٹنی کے اندر براق کی قوت پیدا کر دے، تاکہ پہلے سواریاں جو گئی ہوئی ان کی دھول چہرہ مصطفیٰ پہ نہ گرے، اگر وہ دھول چہرہ مصطفیٰ پہ آ گئی میری رحمت گوارا نہیں کرے گی۔ ارے وہ اونٹنی کے اندر براق کی طاقت آتی ہے، اونٹنی چل رہی ہے، حلیمہ بیٹھی ہوئی ہے، اس کا شوہر حارث بیٹھا ہوا ہے، وہ کیلے کے ساتھ چلتی جا رہی ہے، ساریاں گائیاں پیچھے رہ جاتی ہیں، حلیمہ کی سواری آگے نکل جاتی ہے۔ دس پہ صحیح سواری کتھو لئی ہو، سواری نمی لے لی ہو، حلیمہ سادیہ نے کہا نہیں کملیو سواری تو اوڑی ہے، سواری تو اوڑی ہے کملیو، سواری اوہی ہے، اللہ نے سوار نیا دے دیا۔ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ، حیرت والی بات ہے، آقا کریم علیہ السلام میں ہجرت کر کے جاتے ہیں، سب کے غریب گھر کے اندر آپ نے اپنی رہائش گاہ اختیار کی۔ آقا کریم علیہ السلام اب دودھ پینے کی جا رہے ہیں تو حلیمہ سعدیہ کی ککھوں والی کلی کے اندر تشریف لے کر جا رہے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے غریبوں کے ساتھ پیار کیا ہے، غریبوں کے ساتھ محبت کی ہے۔ اب آقا کریم علیہ السلام کو لے کر حلیمہ اپنی جھگی کے اندر، اپنی اس جھونپڑی کے اندر جب لے کر گئی، اتنا حسین و جمیل چہرہ ہے، ساری رات چراغ جلانے کی ضرورت نہیں، روشنی نکل رہی ہے، نور نکل رہا ہے، حلیمہ سعدیہ گھر کے کام کاج کے اندر مصروف ہے۔ صبح جب بار نہر کے اوپر پانی کے کنارے پہ کپڑے دھونے کے لیے گئی تو حلیمہ کو دائیوں نے کہا حلیمہ اتنی دولت کہاں سے آ گئی؟ ارے جس کو سید الانبیاء مل جائیں، جس کے گھر سید المرسلین آ جائیں، جس کے گھر اللہ کے پیارے محبوب آ جائیں، اس کے گھر کے اندر دولت ختم ہو سکتی ہے نہیں؟ جس کے گھر میں جبریل کا آنا جانا شروع ہو جائے، جس گھر کا مہمان جبریل بن جائے، جس کے گھر کا مہمان محبوب و رب العالمین بن جائے، اس گھر کے اندر روشنی یا اناج ختم ہو سکتا ہے؟ آقا کریم علیہ السلام کی ردائی ماں سے دائیوں نے پوچھا حلیمہ ساری رات چراغ جلتا ہے؟ دیکھو آقا کریم علیہ السلام حلیمہ سعدیہ کی جھونپڑی کے اندر گئے، وہ جھونپڑی کو روشن کر دیا۔ آج ہم اپنے مکان روشن کرتے ہیں، لوگ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، حلیمہ کی جھونپڑی کو سرکار نے روشن کر دیا۔ آج ہم سرکار کی خوشی میں جشن میں 4 لڑیاں لائٹ کی لگا کے بل ہم نے دینا ہے، بل اس نے دینا ہے جس نے لائٹ لگانی، تو 7 بار اٹھ کر آ کر ایسے باتیں کر دیتا۔ ارے آقا کریم علیہ السلام کی پیاری والدہ رضائی والدہ نے کہا کہ میں نے تو جس دن کا یہ محمد لے کر آئی ہو نا، اس دن کا کبھی مجھے چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کبھی چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ اب حسن دیکھیں، حسن جمال دیکھیں، حسن باکمال دیکھیں، آقا کریم علیہ السلام
اب آقا کریم علیہ السلام دودھ پیتے ہیں تو اپنے حصے کا دودھ پیتے ہیں، اپنے دوسرے بھائی کا حصہ چھوڑ دیتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام یہ دیکھیں ام مابن گھر کے اندر کچھ نہیں، غربت۔ جب ہجرت کر کے آنے لگے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا تھکاوٹ ہو چکی ہے، یہ جھونپڑی ہے نہر کے کنارے پہ، تو صدیق سے کہا جاؤ جا کر پتہ چلو یہاں سے کوئی پانی مل جائے، ٹھنڈا پانی مل جائے، پینے کے لیے کچھ مل جائے، کچھ مشروب مل جائے، تھوڑی دیر آرام کرنے تاکہ آگے پھر سفر چلائیں۔ صدیق اکبر اندر جاتے ہیں کہ ایک خاتون ہے، اس کے پاس ایک بوڑھی بکریہ ہے جو بالکل فارغ ہو چکی ہے، دودھ نہیں دے سکتی۔ مائی سے پوچھا مسافر ہیں کچھ کھانے پینے کے لیے مل جائے گا؟ کہا بیٹا گھر کے اندر تو کچھ بھی نہیں ہے، شوہر میرا بکریاں لے کر گیا ہوا، انتہا کی غربت ہے، یہ ایک بوڑھی بکریہ ہے جو نہ چل سکتی ہے نہ دودھ دے سکتی ہے، بیکار ہے جو گھر کے اندر۔ صدیق گئے آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حضور سرکار نے فرمایا اس خاتون سے پوچھا اگر اس بکری سے دودھ دو لے؟ سبحان اللہ۔ صدیق اکبر نے آقا نے محمد سے کہا، اس نے کہا حیرت والی بات ہے، یہ بکری کیسے دودھ دے؟ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ اجازت دے دیں، جنہوں نے کہہ دیا ہے وہ دو لیں، جنہوں نے کہہ دیا ہے وہ دودھ نکال لیں گے، آپ اجازت دیں۔ اجازت دی، آقا کریم علیہ السلام نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو جوانی عطا فرمائی۔ تو صحابی محترم صحابی رسول اس کے جسم سے خوشبو آتی ہے، اس کی زوجہ نے کہا آپ کون سا عطر لگاتے ہیں، کون سی خوشبو لگاتے ہیں؟ آپ کی خوشبو کو کم کرنے کے لیے میں ہر روز پڑھ سے پڑھ کر خوشبو لے کر آتی ہوں، میں خوشبو لگاتی ہوں، میری خوشبو کی خوشبو نہیں آتی، محسوس نہیں ہوتی۔ آپ صرف نہاتے ہیں، تیل بالوں پہ لگاتے ہیں، کوئی خوشبو استعمال نہیں کرتے، جسم سے خوشبو اتنی آتی ہے، میری خوشبو مانند پڑ جاتی ہے، میری خوشبو کم ہو جاتی ہے، سمجھ نہیں آتی آپ خوشبو کہاں سے لے کر آئے؟ اس کے شوہر نے کہا میں خوشبو ایسی جگہ سے لے کر آیا ہوں، وہ خوشبو نہ جبریل کے پاس ہے، وہ خوشبو نہ میکائیل کے پاس ہے، وہ خوشبو نہ اسرافیل کے پاس ہے، وہ خوشبو ہے جو رب کے پیارے حبیب کے پاس ہے۔ وہ عرض کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اپنی بیوی سے کہ میں چھوٹا سا تھا، میرے جسم کے اوپر وہ چھالے آبلے بن گئے، میرے والد نے مجھے لیا، آقا کریم علیہ السلام کے پاس لے گئے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے بیٹے کو یہ پھنسیاں نکل آئی ہیں، یہ دانے نکل آئے ہیں، تو آپ مہربانی فرمائیں تاکہ آپ کے شفقت والے ہاتھ لگنے سے اللہ اس کو شفا عطا فرما دے۔ تو آقا کریم علیہ السلام نے اس بچے کو کہا جو اس کی بیوی اپنے شوہر سے کہہ رہی، شوہر اپنی بیوی کو اپنا واقعہ سنا رہا ہے کہ میں چھوٹا سا تھا، آقا کریم علیہ السلام کی میں سامنے بیٹھ گیا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے جسم سے قمیض اتار دے، میں نے وہ کرتا قمیض اتار دی، میرا ننگا جسم تھا، ننگی کمر تھی، ننگا پیٹ تھا، آقا کریم علیہ السلام جدھر بھی ہاتھ پھیرتے جاتے تھے مجھے شفا ملتی جاتی تھی۔ جس دن سے میرے جسم کے اوپر ہاتھ لگے ہیں میری اتنی عمر ہو چکی ہے 45-46 سال میری عمر ہے، آج تک میرے جسم سے خوشبوئی ختم نہیں ہوئی۔ جس کے جسم پہ سرکار کے ہاتھ لگ جائیں اس جسم سے خوشبو ختم نہ ہو کہ جس مٹی کے نیچے سرکار لیٹے ہوئے ہوں اس مزاج کا عالم کیا ہوگا۔ تو صاحب محترم حلیمہ سعدیہ کو اللہ تبارک و تعالی نے سید الانبیاء دے کر حلیمہ سعدیہ کے مقدر کو جگا دیا، مقدر کو وقت کے اندر بدل دیا۔ حلیمہ سعدیہ غریبڑی تھی، بہت مفلسی تنگس تھی، اللہ نے اپنا محبوب عطا
تنگ دستیاں ختم کر دیا، مفلسیاں ختم ہو گیا۔ حلیمہ سعدیہ دن بہ دن اپنے روزگار کی طرف ترقی بہ ترقی کرتی جا رہی ہے، بکریاں موٹیاں تازیاں ہوتی جا رہی ہیں، بکریوں کے اندر اللہ نے برکت ڈال دی، وہ بڑھتی جا رہی ہیں، اتنی زیادہ بکریاں ہو جاتی ہیں، پورے بنو سعد کے اندر حلیمہ سعدیہ کی شہرت ہو جاتی ہے۔ میں نے حلیمہ سعدیہ سے کہا، حلیمہ سعدیہ تیرے پانے والے محمد کی عظمت کو سلام، تیرے گھر کی مٹی کی عظمت کو سلام، کیسے تو نصیبہ بنی ہے، تیرے گھر کے اندر محمد کھیلتا رہا، تیرے گھر کے اندر گود کے اندر محمد کھیلتا رہا، تیرے گھر کے اندر پنگوڑے کے اندر محمد جھولے لیتا رہا۔ واہ حلیمہ تو کیسی مقدروں پائی ہے، کبھی تو میرے نبی کے رخساروں کو بوسہ دیتی ہوگی، کبھی میرے نبی کے زلفوں کو سنوارتی ہوگی، کبھی میرے نبی کے جسم پہ کپڑے صاف کرتی ہوگی، کبھی میرے نبی پاک علیہ السلام کے لبوں کو چوما کرتی ہوگی۔ ارے میں تو کہتا ہوں جب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے آقا کریم علیہ السلام کے سرخ کے اوپر تیل لگایا تو جبرائیل میکائیل رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں مولا اللہ تبارک و تعالیٰ کی خدمت میں عرض کی، تیرے پیارے محبوب کی ظلم ہلتی ہمارے دل ہو جاتے ہیں، ہمارے دل ہل جاتے ہیں، یا اللہ اپنے صدیق سے کہیں بڑے پیار کے ساتھ ہاتھ لگائے۔ ارے دیکھیں بال ظلم مصطفیٰ کی ہے، جان جبریل کی ہے، جان اسرافیل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والتین والزیتون وطور سیئین، یہ پورا عہدہ لے کر میرے محبوب کی خدمت حاضر ہو جا۔ جبریل آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اللہ کا یہ آیات مقدس کا پیش کی والتین والزیتون وطور سیئین۔ مسکراتے اللہ نے فرمایا کہ صدیق ایک تو لگا رہا ہے، تیرے ایک لگانے کے بعد اللہ نے قرآن کا دیا ہے، اللہ نے تبلیغ کو بھیج دیا ہے۔ اللہ نے فرمایا سونے محبوبہ تیرے زندگی کا سب لگانے والے کی قسم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ سوال کیا نا تو پھر جبریل امین پھر حاضر ہوئے۔ جبریل امین نے اللہ تعالیٰ کا سلام پیش کیا، ساتھ کہا کہ صدیق کو یہ پیغام دے دیں اللہ تبارک والتین والزیتون وطور سیئین، یہ بس زیتون تیل کی قسم ایسے نہیں ہو سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھ رہا یہ تیل آیا کہاں سے، آنے کو اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہا، بازار کو نہیں دیکھ رہا، اس یہودی کو نہیں دیکھ رہا، اب وہ نسبت مصطفیٰ دیکھ رہا۔ یہ لگ کہاں رہا؟ ارے جو تیل سرکار کے ظلم پہ لگ جائے، وہ تیل عظیم ہو جائے، جو دائیں بائیں جپا ڈال کے صدیق بھی لیٹا ہوا ہو، عمر بھی لیٹا ہوا، ان کا مقام نہیں بن سکتا، اور یہ عظمت کیا ہوگی؟ تو صاحب محترم حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ آپ فرماتی ہیں کہ جب سے آقا کریم علیہ السلام نے گھر کے اندر آئے، اللہ تعالیٰ نے میرے گھر کے اندر رونقیں ہی بدل دی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے ہر طرح کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ صاحب محترم کچھ لوگ جو ہیں وہ چراغ جلا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں دودھ پیش کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں، کسی نے جان پیش کر کے خوشی کا اظہار کیا، کسی نے دولت دے کر خوشی کا اظہار کیا۔ ارے آج ہم تو انڈٹھے آقا کریم علیہ السلام کے ساتھ محبت کر رہے ہیں، ہمارے پاس سال بعد یہ مہینہ آتا ہے، ہمارے پاس جو دولت ہوتی ہے، جو پیسہ ہوتا ہے، جو بھی سرکار کے نام پر لگا دیتے ہیں، جب سرکار کے نام پہ لگ جاتا ہے اللہ تعالیٰ اگلا سال پھر ہمیں عطا فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر برکت ڈال دیتا ہے۔ تو صاحب محترم
تو میری یہی دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنے حبیب علیہ السلام کے وسیلہ سے حاجی محمد رفیق صاحب کے گھر کے اندر اتنی اللہ تعالیٰ برکت ڈال دے کہ یہ آج تو جنہوں نے طارق صاحب سے یہ حال لیا ہے اللہ تعالیٰ کو اتنا بڑا مکان عطا فرمائے کہ اس کے مکان کے سین کے اندر ہزاروں لوگ بیٹھ جائیں اس لیے کہ حاجی صاحب جب میلاد کرائیں تو یہ سین کے اندر ہزاروں لوگ بیٹھ کر میلاد مصطفیٰ سماعت فرمائیں۔ اب طارق صاحب کے لیے ایک بات ہے میں عرض کر دیتا ہوں، جس جگہ پہ میلاد ہو جائے سبحان اللہ، اس جگہ پہ کوئی دنیا تو دور کی بات ہے رب کی طرف سے کوئی آفت کوئی عذاب کوئی تنگی بھی نہیں آ سکتی، برکت ہی برکت، رحمت ہی رحمت ہے۔ اس میں سے حصہ حاجی صاحب کا بھی ہے، طارق صاحب کا بھی ہے، دعا ہے اللہ تعالیٰ محبوب علیہ السلام سے خیروں میں ہماری زندگی عطا فرمائے، بہت بڑے دوست ہیں، حاضری میں لگا دی ہے، اب میں نے آگے جانا